مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. مسیح یسوع میں آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں. عزیزو، آج میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں. میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے ابھارا کہ میں آن لائن لائیو میسیج جو ہے ریکارڈ کروں اور آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے وہ شیئر کروں. سو جیسا کہ آپ اگر ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس کا ٹاپک لکھا ہے. آج کے جو ہے وہ میرے میسیج کا ٹاپک جو ہے جس کے تعلق سے ہم خدا سے سیکھیں گے وہ ہے جھوٹا اقرار یا پھر فیک کنفیشنز. عزیزو، خدا ہمیشہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. خدا کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں ہمارے کاموں سے نہیں جانچتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ خدا ان کو خوش کر لیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا جو ہے وہ دل پر نظر کرتا ہے. اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا جو ہے جب جانچ رہا ہے تو وہ کیسے جانچے گا. ایک بات تو طے ہے، خدا ہمیشہ اپنے کلام کے ذریعے سے خدا خود جانتا ہے اس نے ہمیں کیسے جانچنا ہے، لیکن اس نے ہمیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، خدا نے ہمیں بائبل مقدس کی شکل میں ریٹن ورڈ دے دیا ہے، ایک جو لکھا ہوا خدا کا کلام جو جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہمیں جانچتا ہے اور ہم خود جو ہے کلام مقدس میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. سو عزیزو، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اذیت اور تکلیف اور بہت زیادہ اپنی روحانی زندگی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر وقت تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں. یہ تکلیف کیسی تکلیف جس کی میں بات کر رہا ہوں عزیزو؟ یہ جو تکلیف ہے یہ مینٹلی تکلیف ہے. جس تکلیف کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ جس وقت ابھی میں میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 9 بجے کے قریب خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ میں میسیج ریکارڈ کروں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں یہ میسیج ریکارڈ کروں. یہ میرے دل میں آ رہا تھا میں ضرور اس بات کو شیئر کروں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت کس وجہ سے خداوند نے جو ہے مجھے میسیج ریکارڈ کرنے کے لیے گائیڈ کیا ہے، خدا نے میرے دل میں ڈالا. سو ہم بات کر رہے تھے خالص پن کی. تو عزیزو، آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی جو مسیحی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی بہت عجیب قسم کی آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ عجیب نہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سب مسیحی نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ سب مسیحی نہیں ہیں، بلکہ جن کو کلام مقدس ثابت کرتا ہے کہ وہ مسیحی ہے وہ لوگ مسیحی ہیں. باقی جو ہیں وہ لوگ، وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سو کالڈ یا برائے نام مسیحی ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہم مسیحی، کلام مقدس ہمیں الاؤ نہیں کرتا، ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسیحی کریں، ہاں کہیں، لیکن وہ پھر بھی مسیحی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسیحی ہیں، یا پھر آپ نے مسیح کو زندگی دینے کے بعد جو ہے وہ آپ جیسے مرضی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مسیحی ہیں. مسیحی وہ لوگ ہیں جو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، جو مسیح کی مانند بنتے ہیں. عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں؟ یسوع مسیح ہمیں کیا ان کی لائف میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ ترس، محبت، پیار اور خدا کے ساتھ ایک گہرا رشتہ جو انہوں نے سکھایا. شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں جو ہے وہ ایک دعا کا پیٹرن دیا، انہیں بتایا دعا کیسے کرنی ہے، جس کو کہ آج کے دور میں ہم دعائے ربانی بھی کہتے ہیں. تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ خدا ہمارا باپ ہے، یعنی کہ آئے ہمارے باپ. یہ ان ورسز میں ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور دعائے ربانی میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. سو عزیزو، خدا جو ہے وہ جب ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، جب ہم خدا کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم اس کی
پرستش کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ہم اکثر ایک آیت پڑھتے ہیں, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پرستار جو گا کر پرستش کرتے ہیں وہ پرستار نہیں ہے, وہ پرستار بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی پرستار ہیں جن کو بالکل گانا نہیں آتا لیکن وہ دل سے خدا کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں. یہ لوگ جو دل سے خدا کی عزت کرتے ہیں وہ سچے پرستار ہیں. ایسے خدا پرستار ڈھونڈتا ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگ نہ تو اپنے ساتھ خالص ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کے ساتھ خالص ہوتے ہیں, اور یہاں پر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں آپ خود سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں ٹینشنز آ رہی ہیں, آپ خود سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں پرابلمز آ رہی ہیں, آپ خود سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو خدا کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے. اور جب آپ کو خدا کی ضرورت ہے, خدا کی مدد آپ کو کیسے ملے گی؟ وہ تو ہر وقت تیار ہے کہ ہماری مدد کرے. وہ تو ہر وقت تیار ہے کہ ہمارے دکھ درد لے لے, کیونکہ یسوع مسیح نے اسی لیے تو اتنا بڑا کام کیا اور اتنا دکھ سہا اس نے ہمارے لیے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں عزیزو, اپنے آپ کو خالی کرنا, اپنے آپ کو پورے دل سے پیش کرنا. اب میرا جو آج کا ٹاپک ہے, جو جس کے تعلق سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹے اقرار کرتے ہیں خدا کے حضور. عزیزو, کیا خدا سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا جب آپ گناہ کرتے ہیں, میں مثال دوں گا, جیسے آپ کو کسی سے بہت نفرت ہو رہی ہے, بہت زیادہ. آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کے اندر نفرت ہے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ مسلسل اس کا جو ہے وہ آپ تجربہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, اور یہ نفرت جو ہے آپ کو لوگوں سے, خاندان میں اور رشتہ داروں میں, ہر چیز ہر طرح سے لوگوں سے آپ کو دور کر دیتی ہے. یہ آپ کے اندر جو ہے رشتہ داروں اور لوگوں کے لیولز بنا دیتی ہے. یہ پہلے نمبر پہ شخص ہے, یہ دوسرے نمبر پہ ہے, اس کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے, اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے. اگر اس کے ساتھ اگر تو یہ والا جو شخص ہے اگر ناراض ہو جائے گا تو اس سے تو میں معافی مانگ لوں گی. لیکن اگر وہ شخص جس سے میں نفرت کرتا ہوں اگر وہ غلطی کرے گا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے معافی مانگنے کی. تو عزیزو, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ مسلسل نفرت کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جان بوجھ کر, آپ کو پتہ بھی ہے, تو یاد رکھیں آپ ابھی خدا کو نہیں جانتے. خدا جو ہے وہ نفرت نہیں ہے, خدا محبت ہے. ایک اور بات, جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں یہ ضروری ہے, یہ خدا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں یہ ضروری ہے. میں پھر کہوں گا, جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کریں, وہ لوگوں سے محبت کریں, وہ لوگوں سے محبت کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیوں خدا نے جو ہے وہ زمین کو پر خداوند یسوع مسیح کو بھیجا؟ لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیں سٹرگل ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے محبت کرنے کے لیے, اور ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں, دیکھتے نہیں کہ ہم تو ابھی خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم لوگوں پر الزام لگاتے رہتے. اس شخص سے میں اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ شخص ایسا ہے, وہ ویسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسی ہے. ہاں, یہ بات آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نفرت نہیں ہے, آپ کی زندگی میں محبت ہے اور آپ خداوند میں گہرے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ واقعی بات کرنا چھوڑ دیں, لیکن ان سے ہمیں جو ہے وہ نفرت نہیں کرنی. اور ایک اور بات, جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, ایک کام تو ہم نے ان کے لیے ضرور کرنا ہے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ستا رہے ہیں. کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے دور ہو, کیونکہ خدا نہیں چاہتا, ہمارا باپ نہیں چاہتا. تو اگر وہ دور ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے دکھ کا باعث بن رہے ہیں, تو ان کے لیے ہم دعا کریں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے. جھوٹے اقرار کی میں بات کر رہا تھا. ہم اپنی زندگی میں تب بہت زیادہ ہم اذیت کی بات کر رہے تھے, اور پھر جھوٹے اقرار کی ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارے میسج کا ٹاپک ہے, کہ ہم کیا کرتے ہیں,
ہماری زندگی میں خدا کے حضور جو ہے وہ سچا اقرار نہیں ہوتا ہے، نقلی اقرار کرتے ہیں، نقلی، یعنی کہ ہم فیک طور پر جو ہے وہ جھوٹے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور جاتے ہیں، اور اوپری طور سے بس خدا کو کے حضور اقرار کر رہے ہیں، خدا مجھے معاف کر کیونکہ یہ میں نے گناہ کیا، کیونکہ ہمارے اندر پاک روح، اگر ہم نے خدا کو اپنی زندگی دی ہے تو ہمارے اندر پاک روح ہے، اور جب خدا ان کا پاک روح ہمارے اندر ہے تو پھر وہ ہمیں ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں، صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم اقرار کر رہے ہیں، لیکن نفرت وہاں کی وہاں ہی ہے، اس کو معاف نہیں کرتے، اس شخص کو جس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ملاپ ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ میل ملاپ، جس کے ساتھ ہماری صلح ہونا چاہیے۔ اور اس جھوٹے اقرار کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ اقرار کرنے کے بعد ہمارا رویہ اس شخص کے ساتھ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم بہت برے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر کالز پہ ہم بات کرنا پہلے کرتے تھے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اپنا سب کچھ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے جھوٹے اقرار کا نشان، آپ کے جو اعمال ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ عزیزو، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی اور آپ کے اعمال تبدیل نہیں ہوئے تو میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنے خداوند کو اپنی زندگی دینے کے لیے بھی اقرار ابھی سچا نہیں کیا ہے، ابھی تک آپ نے پورے طور سے اپنی زندگی نہیں دی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات سے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، میں نے بھی بہت ٹائم لگا کر یہ باتیں سیکھی، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے یہ سیکھ لیا اور میں جن بہن بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، فوراً سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا بنا لیتے ہیں، فوراً سے اپنے آپ کے اندر، کیونکہ ابلیس انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، بہت سے میرے ارد گرد ایسے لوگ بھی، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، جو میرے حلقے میں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو روحانی طور پر پہلے بہت زیادہ خداوند نے استعمال کرتے تھے، لیکن عزیزو ان کی زندگی میں جہاں کہیں مجھے غلطی نظر آتی ہے وہ موقع نہیں دیتے کہ میں کبھی ان کے ساتھ بات کر سکوں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں عزیزو، چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ کلیسیا کا طریقہ کار نہیں، لوگوں کو موقع دیں کلیسیا میں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں۔ ایون نان بلیورز کو موقع دیں، جو نہیں خدا کو مانتے نہیں، جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی نہیں بھی دی، کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو نان بلیورز ہیں، یہ بہت خوبصورت بات ہے، وہ بائبل تو نہیں پڑھتے لیکن وہ ہمیں پڑھتے ہیں۔ سو ہمیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ وہی پڑھیں گے جو ہم نے اپنے اندر یا اپنے اوپر لکھا ہوا ہے۔ سو عزیزو، اعمال ہمارے وہی ہوں گے جیسا ہم خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اذیت کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ دن رات جو ہیں وہ ٹینشنز میں رہتے ہیں، آپ کو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا خدا کے ساتھ جو ہے رشتہ ٹھیک نہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ابھی آپ نے اپنے آپ کو خدا کے حضور نہیں انڈیلا۔ پورے دل سے خدا کے حضور جائیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اقرار کیسے کرنا ہے تو پاک روح سے کہیں، اور خداوند سے کہیں، خداوند میری اس سے جان چھڑوا، میں تنگ آ گیا ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں اس نفرت کے پرابلم سے، اور یہ صرف نفرت نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوں، آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہوں جن کا تعلق جو ہے جنسی گناہوں کے ساتھ ہو، یا پھر آپ بہت زیادہ بد اخلاقی کا شکار ہوں۔ عزیزو، یہ ابلیس کے بندھن ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا۔ عزیزو، مسا وہاں پر آئے گا جہاں پر اپنے آپ کو خالی کیا جائے گا۔ خدا ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو جھکا دیتا ہے اس کو خدا برکت دیتا ہے، جو اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فروتنی سے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہو۔ اور پھر یہ جلدی نہ کرے، جب آپ نے دعا کر لی ہے اور آپ نے اقرار بھی کیا، سب سے پہلا کام جو کیا ہوگا، آپ کے دل میں یہاں پر سکون آئے گا، ایک اطمینان آئے گا جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، جیسے کلام مقدس فرماتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اور خداوند پاک روح آپ کے اندر یہ قائلیت لے کے آئیں گے کہ آپ کو واقعی معاف کر دیا گیا ہے، آپ کے اندر دلیری آ جائے گی، لیکن آپ جب معاف نہیں کیے گئے، اس کا مطلب یہ آپ نے اقرار نہیں کیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب خدا سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں بہت دفعہ ہمارے اندر نامعافی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، یہ نفرت کا ہی حصہ ہے۔ تو کلام مقدس میں تو لکھا ہے پہلے دوسروں کو معاف کرو گے تو پھر ہی میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن ہم پھر بھی اقرار کیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
ایک مثال ہے، آپ کے پاس ایک لائٹ ہے جس کی بہت لمبی تار ہے، تو آپ نے اس لائٹ کو کسی اپنی جو ہے مرضی کی جگہ پر اس کو لٹکا لیا ہے، اور اب آپ جو ہے اس کو سوئچ تو آپ نے لگایا نہیں، لیکن آپ جا کر جو ہے جہاں پر اس کو لگانا تھا اس کے سوئچ کو، آپ اس کے بٹن کو آن آف کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بلب تو نہیں آن ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو سوئچ، اس کا پلگ جو ہے وہ سوئچ میں لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے بٹن کو آن کریں گے تو پھر آپ کو روشنی ملے گی۔ تو ہم دوسروں کو معاف تو نہیں کرتے، لیکن ہم خدا سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی آپ کی زندگی میں مغروری بھی ہے، اور مغروری بہت خطرناک گناہ ہے عزیزو۔ ابلیس جو ہے وہ اس میں گرا تھا، اور مغروری کے گناہ میں جو ہے وہ لوگ، اگر آپ تصور میں بھی مغروری کرتے ہیں، اپنے خیالات میں بھی مغروری کرتے ہیں، تو آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ خدا کے حضور خیالات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس نے بھی تو خیال ہی تو باندھا تھا، اور اس نے سوچا ہی تھا، اس نے کہا تھا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا۔ ابھی اس نے، وہ کبھی ایسے کر نہیں سکتا، لیکن میں بات کروں کچھ بھی ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ایسا سوچ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، اگر ہم سوچ میں بھی کسی کے لیے نامعافی رکھتے ہیں تو پھر ہم گناہ گار ہیں۔ اگر ہم سوچ میں بھی جو ہے لوگوں کے لیے نامعافی رکھتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ آپ کو ایسے ہی ہر شخص کے ساتھ نارمل ہونا چاہیے جیسے آپ اس شخص کے ساتھ نارمل ہیں جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اولاد بھی آپ کی ہو سکتی ہے، اتنا ہی سب کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے ممکن ہے اگر آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ تو نہیں کر سکتے، خدا یہ کر سکتا ہے۔ سیم محبت ہونی چاہیے۔ اب میں یہ نہیں کہتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آپ محبت دیں گے وہ آپ کو نفرت دیں گے، لیکن ہمیں ان سے پھر بھی پیار کرنا ہے، اور ہاں انہیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے غلط باتوں میں جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، ہم ایگری نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ آج میں نے فیس بک پہ یہ سٹیٹمنٹ بھی لگائی، اور خدا نے جو ہے وہ اس بات کے لیے مجھے سکھایا بھی، اور بھی خدا یہ سکھاتے رہتے ہیں بات، کہ ہم لوگوں سے، ہم جو مضبوط ایماندار ہے، جو خدا کو موقع دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جو ہے وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ان تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں جو جھوٹی ہیں، جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں ہر بات میں، یہ وجہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہمیں اس بات سے جو ہے وہ غلط انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ جو ہیں، جن کا خدا کے ساتھ سری سے رشتہ ہی نہیں، جو صرف اصول و ضوابط کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک لمبی بات ہے، میں نے مذہب پہ میسج بھی دیا ہوا ہے کہ مسیحیت میں جو مذہبی لوگ کیسے ہیں، وہ صرف اصول و ضوابط کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ خدا کی عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے جیتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، سب سے یہ لوگ محبت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خدا سے الگ ہیں۔ آپ خدا سے الگ رہ کے سب سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اگر جو ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں اقرار سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ آپ جھوٹے اقرار کرتے ہیں خدا کے جو۔ آپ نے کبھی دیکھا، مثال دوں گا، میں ایک خادم کے تعلق سے جانتا ہوں، اور خدا نے انہیں آزاد کیا، میں اس بات کے لیے خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں، کہ ان کی زندگی میں جنسی گناہ تھا، بار بار وہ یہ گناہ کرتے تھے، بار بار اقرار کرتے تھے، بار بار یہ گناہ کرتے تھے، پھر اقرار کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے وہ سچا اقرار تو کر ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کے جو جاتے نہیں، وہ تو بس اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کا جسم کہتا تھا چل چل اقرار کر لے، اور اندر سے جسم جو ہے وہ ریڈی ہوتا تھا کہ نیکسٹ ٹائم بھی کریں گے تو کوئی گل نہیں، پھر اقرار کر لیں گے، نیکسٹ ٹائم بھی گناہ ہوئے گا تو کوئی گل، کیونکہ ہمارا جسم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ روح ہماری جو ہے وہ خدا ان میں ہے، وہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ روح خدا سے کنیکٹ ہے، خدا کے کلام سے کنیکٹ ہے۔ جب اس بھائی کو یہ پتہ لگا تو پھر وہ خدا کے حضور گیا اور اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سچے اقرار میں آپ کو خدا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو صرف اپنا آپ خالی کرنا ہے، اور خدا کے حضور
پورے طور سے اپنے آپ کو پیش کر دینا، خداوند مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یہ تو ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بوجھ بھی آپ کو خدا ہی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گناہ میں انجوائے کرتے ہیں اور پھر آ کے بار بار اقرار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹا اقرار کریں، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گناہ کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور پھر جا کے خدا کے حضور ایسے جھوٹے طور پر جو ہے اوپری طور پر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یا دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اقرار کراتے ہیں کہ جیسے خدا کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزو۔ ہم کلام مقدس میں سے کچھ آیات دیکھیں گے، اور آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کے اقرار کے ساتھ، جو کچھ اپنی زندگی میں آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کے اقرار کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کا اقرار سچا ہے یہ بھی خدا جانتا ہے، اگر جھوٹا ہے یہ بھی خدا جانتا ہے، چاہے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ میں یہ کہوں گا بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، ایماندار جنہوں نے واقعی اپنی زندگی خدا کو دی لیکن بعد میں دھوکے میں پڑ گئے، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے۔ سو آئے میں کلام مقدس میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ بات جو ہے پولوس رسول خدا ان کے خادم نے یہ بات جو ہے وہ تب لکھی جب لوگ جو تھے وہ خدا سے زیادہ لوگوں کو اہمیت دے رہے تھے۔ یہ بہت پرابلم ہے، خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو یہاں پر پولوس رسول جو ہے وہ بیس کی بات کرتے ہیں، ایک عمارت کی بنیاد کی بات کرتے ہیں، اور آپ جب بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو کچھ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں۔ یہ روحانی زندگی بھی ایک عمارت ہے، آپ کا خاندان ایک عمارت ہے۔ سو اگر آپ اس میں جو ہے وہ غلط چیزیں کر رہے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں، جیسے آپ جھوٹا اقرار کر کے، تو پھر آپ زندگی بھی آپ جھوٹی جئیں گے، فیک جئیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے سب کچھ جو کریں، آپ کے دل سے نہیں نکلے گا۔ لیکن جب آپ صحیح اقرار میں قائم ہیں تو پھر آپ کبھی بھی نہیں ڈولیں گے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سو آئے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا میں مار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار ہے وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ یہ خالص پن کے تعلق سے ہم یہاں پر سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دوسری بنیاد نہیں رکھنی ہے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے خدا کا زندہ کلام ہے، وہ مجسم کلام ہے، یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ سو عزیزو، آپ دیکھیں جس کا کام جل جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ اگر جھوٹی ایماندارانہ زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خالص پن نہیں ہے، تو پھر آپ عزیزو آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جھوٹا اقرار ہوگا، جھوٹے وعدے۔ آپ کو پتہ ہے پاسٹر نیل کانت خداوند نے بہت برکت ہے، میں ان کی دل سے بہت عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے گیت گایا اور یہ زبور سے انہوں نے لیا، کہ اس میں یہ شعر ہے کہ جو قسم کھا کے نہ بدلے چاہے نقصان اٹھائے وہ تیرے گھر میں رہے گا۔ تو یہ زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص قسم کھا کر بدلتا نہیں ہے وہ خداوند کی طرف سے وہ خدا کا ایماندار بندہ ہے۔ سو جو لوگ خداوند کے میں صحیح قائم نہیں، وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر وہ کسی سے وعدہ کر دیں، ان کو ذہن میں ہوتا ہے پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو چھڈو کرے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں۔ خاص طور پر عزیزوں میں آپ کو بتاؤں گا روپے پیسے کے معاملے میں، جب آپ کسی سے روپیہ پیسہ لیتے ہیں ان کو واپس نہیں کرتے ہیں،
تو عزیزو یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور یہ بے ایمانی بھی ہے، اور یہ جھوٹا اقرار بھی ہے، جھوٹا وعدہ بھی ہے ایون۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے جب آپ دے نہیں پاتے ہیں تو بتائے لوگوں کو، جن سے آپ نے لیے انہیں بتائیں۔ آپ کو اندر دکھ ہونا چاہیے اس بات کا کہ آپ نے وعدہ کیا پورا نہیں کر پائے، خدا آپ کو گناہ گار نہیں ٹھہراتا اگر آپ اس بات پر افسردہ ہیں یا افسوس ہے آپ کو ابھی تک آپ ارینج نہیں کر سکے۔ لیکن اگر آپ فخر کے ساتھ لوگوں کے جو ہے وہ پیسے جو ہے جو لیتے ہیں آپ وہ کھا جاتے ہیں اور آپ انہیں واپس نہیں کرتے ہیں، اور آپ یہ بددیانتی بھی ہے، یہ چوری بھی ہے، یہ بددیانتی بھی ہے، تو عزیزو آپ خالص ایماندار نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں خوشخبری یہ ہے کہ خداوند نے سب کچھ ہمیں معاف کر دیا، اس کا اقرار کریں، اور اگر آپ اس لائق ہیں کہ ان لوگوں کو آپ واپس کر سکتے ہیں ان کے پیسے روپے پیسے واپس کریں، ان کو واپس کریں، انہیں دیں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ان سے آپ بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کو افسوس ہے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ لیکن جو نہیں کرتے وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے تو آپ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، پھر آپ شیطان کی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے شیطان کی جو مرضی پوری کرتے ہیں اس کے تعلق سے بہت سخت الفاظ یوحنا کی انجیل میں استعمال کیے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، آج آپ کی زندگی میں اگر اطمینان یا سکون نہیں ہے تو اپنے اقرار چیک کریں کہ آپ کیا اقرار کرتے ہیں، کیسے اقرار کرتے ہیں، اور ان اقرار کے بعد آپ کی زندگی میں تسلی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو آپ جھوٹے اقرار کر رہے ہیں عزیزو، انہیں خدا کے ہاتھ میں دے، اقرار کرے اس بات کا بھی کہ آپ جھوٹے اقرار کرتے رہیں، خدا آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے آپ نے سب کچھ کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزو، بہت سے خادمین جو اپنے آپ کو، میں خدا سے یہ ڈر کر بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں یہ بات کرنی ہے کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے، میرے اندر خدا کا خوف ہے، خدا ان پر رحم کرے اور انہیں بہت جلد اٹھا کھڑا کرے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے خادم کہتے تھے ایک عرصہ پہلے، اور بہت خدا انہیں استعمال بھی کرتا تھا، ایک حد تک استعمال بھی کرتا تھا، وہ نظر آتے تھے۔ آج وہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر نہ تو خدا کا روح نظر آتا ہے، نہ ہی خدا ان کے اندر نظر آتا ہے، اور ان کے اندر صرف غرور اور صرف پریشانی اور ایک اضطراب نظر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ خالص نہیں رہے، انہوں نے اپنے اقراروں کو، جو خدا کے ذریعے وہ اقرار کرتے رہے، وہ جھوٹے اقرار کرتے رہے، خدا کے ذریعے خالص دل سے نہیں جاتے۔ اس کے لیے آسان الفاظ ہیں، یہ لوگ خدا کے ساتھ خالص نہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ تو عزیزو سب سے پہلا نقصان کس کا ہے ہمارا؟ عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے اگر اپنی زندگی میں آدمی سب کچھ حاصل کرے اور اپنی جان ہی کا نقصان کرے تو اس کو کیا فائدہ؟ آپ کو شاید بہت زیادہ پیسہ مل گیا ہے، آپ کی بہت زیادہ کامیابی مل گئی ہے، آپ جو ہے بہت اچھی پوزیشن پہ آ گئے، آپ کی نوکری بہت اچھی ہے، آپ کا یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اگر جھوٹ ہے، آپ کی زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی زندگی میں جو ہے دھوکہ دہی ہے اور کچھ خاص لوگوں کے ساتھ یہ وفادار رہتے ہیں، تو پھر عزیزو آپ سچے مسیحی نہیں ہیں، آپ کے اقرار بھی جھوٹے ہیں، اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ مسیحی اصلی نہیں ہے، یہ نقلی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ آپ کو اس میسج کا اختتام کروں گا، بتانا چاہتا ہوں جب آپ کی زندگی میں سچا اقرار ہوگا، خدا کے ساتھ رشتہ ہوگا، آٹومیٹکلی خدا کا روح آپ کو طاقت دے گا کہ آپ دلیری سے بھر جائیں، آپ سٹیج پر آئیں گے، آپ خدا کے روح اور دلیری سے بھرے ہوں گے، آپ لوگوں سے محبت کریں گے، جو لوگ آپ کو ستائیں گے، جو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، پیار کریں گے ان سے، ان کے بارے میں سوچیں گے ایسا کیوں ہے، یہ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خداوند میں نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں سب کچھ اس کے برعکس ہوگا، سب کچھ اس کے مخالف ہوگا، یعنی کہ اس کی بجائے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں آپ انہیں حقیر سمجھیں گے، آپ ان سے نفرت کریں گے، ان سے غصے کا اظہار کریں گے، اور انہیں کہیں پر بھی جو ہے وہ عزت نہیں دیں گے، ہمیشہ ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ آپ کے ساتھ غلط کریں گے آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، یہ دنیاوی طریقہ کار ہے۔ عزیزو میں آپ سے
خداوند پہ میرا ایمان ہے کہ آج کے میسیج کے وسیلہ سے خداوند آپ کو کثرت سے برکت دیں گے۔ اگر آپ اس میسیج سے برکت پاتے ہیں تو آپ ضرور اسے شیئر کریں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ، اور اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں۔ اس میسیج کے تعلق سے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔